مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ نمل آیت 60 سے 81 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ بھلا کس نے بنایا آسمان اور زمین اور اتار دیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس سے باغ رونق والے۔ تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت، اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے سوا؟ اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، وہ لوگ راہ سے مڑتے ہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، وہ لوگ راستے سے مڑتے ہیں، وہ لوگ راہ سے مڑتے ہیں۔ بل ہم قوم یعدلون۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے لائق، اور بنائے اس کے بیچ میں ندیاں، اور رکھے اس کے ٹھہرانے کو بوجھ یعنی پہاڑ، اور رکھا دو دریا میں پردہ، میٹھا کھارا ملنے نہیں دیتا۔ اب کوئی اور حاکم ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ بار بار پوچھ رہے ہیں اب کوئی اور حاکم ہے، اور کوئی ٹھاکر ہے، اور کوئی معبود ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ اور کوئی حاکم ہے؟ کوئی نہیں، بہتوں کو ان میں سمجھ نہیں۔ پہلے کہا کوئی نہیں، وہ لوگ راہ سے مڑتے ہیں، اب کہا ان کو سمجھ نہیں۔ اب پھر آگے اللہ فرما رہا ہے امن یجیب المضطر، بھلا کون پہنچتا ہے بے کس کی پکار کو۔ امن یجیب، یجیب کا مطلب ہے پہنچنا، سننا۔ المضطر، بے کس، جس کا کوئی سہارا نہیں۔ بھلا کون پہنچتا ہے بے کس کی پکار کو، جب اس کو پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے سختی، اور کرتا ہے تم کو نائب اگلوں کا، خلفاء الارض، زمین پر۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ تم بہت کم دھیان کرتے ہو۔ کوئی نہیں۔ بے کس کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اللہ ہی۔ مدد کو کون پہنچتا ہے؟ اللہ ہی۔ تکلیفیں کون دور کرتا ہے؟ اللہ ہی۔ اب آگے اور فرما رہے ہیں من یہدیکم فی ظلمات البر، 20واں پارہ شروع ہے نا۔ بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے، ظلمات البر والبحر، اور دریا کے اندھیروں میں کون تم کو راستہ بتلاتا ہے، اور کون چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے پہلے، یعنی بارش آنے سے پہلے۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو شریک بتلاتے ہو۔ اللہ شرک سے بہت بلند و بالا تر، ہوائیں بھی وہی چلاتا ہے، بارش بھی وہی لاتا ہے، خوشخبریاں سناتا ہے۔ امن یبدأ الخلق، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بھلا کون سرے سے بناتا ہے؟ ایک ہے بنانا اور ایک ہے ابتدا سے بنانا۔ بدأ یبدأ کا مطلب یہ ہے، خلق یخلق نہیں فرمایا، بلکہ بدأ یبدأ، سرے سے، شروع سے بنا۔ کون ہے جو سرے سے بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا؟ ثم یعیدہ ومن یرزقکم، اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ تو کہہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لاؤ اپنی سند اگر تم سچے ہو۔ کوئی نہیں ہے اللہ کے ساتھ میں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی ٹھاکر نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ بتلا رہے ہیں۔
ایک اللہ نے یہ فرمایا کہ بے کس کی پکار کو کون سنتا ہے، مدد کو پہنچتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے۔ اضطرار سے مضطر ہے، مضطررن بے کس کرنے والا، مضطرن مضطررن سے بے کس، کسی ضرورت سے مجبور و بے قرار ہونے کو اضطرار کہا جاتا ہے۔ کوئی مجبور ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اضطرار۔ اور وہ جب ہی ہوتا ہے جب اس کا کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ ہو، اس لیے وہ مضطر بے کس شخص جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ کو پکارتا ہے، فریاد رس سمجھ کر کے بس اللہ ہی میری مدد کر سکتا ہے، مضطر کی یہ تفسیر سدی سے منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ان الفاظ سے دعا کرنے کی ہدایت فرمائی، اللہم رحمتک، دعا بھی سکھلا دی جب کوئی بے بس ہو جائے، کوئی سہارا نہ رہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے میرے اللہ، تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اس لیے مجھے ایک لحظہ، ایک لمحے کے لیے بھی میرے اپنے نفس کے حوالے نہ کیجئے، اور آپ ہی میرے سب کاموں کو درست کر دیجئے، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ سے بے بس بے کس آدمی دعا کرے تو اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تیری رحمت کی میں کیا کرتا ہوں؟ امید کرتا ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو مجھے میرے نفس کے حوالے لمحہ بھر بھی نہ کرنا، ایک لحظہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے تمام حالات کو درست فرما، آپ ہی میرے سب کاموں کو درست کر دیجئے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مضطر کی دعا اخلاص کی بنا پر ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھو، مضطر چاہے کافر اور مشرک کیوں نہ ہو، جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمان ہونا شرط نہیں، مضطر بے کس بے بس بے سہارا ہر جگہ سے مایوس ہونے والا اگر گناہ گار ہے تب بھی سنے گا اللہ، اگر مشرک ہے کافر ہے تو اس کی بھی سنے گا اللہ تبارک و تعالی۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اس وقت اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ ہے وجہ کہ جب آدمی چاروں طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور دل میں یہ بات آتی ہے اب تو میری مدد کون کرنے والا ہے، تو وہ جو سب طرف سے کٹ کر مایوس ہو کر منقطع ہو کر صرف اللہ ہی کو کارساز سمجھ کر دعا کرتا ہے، وہاں کیا چیز پیدا ہوتی ہے اس میں جس کی وجہ سے اللہ کافر مشرک گناہ گار کی بھی مدد کرتا ہے تو نیکی بھی کرتا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اخلاص۔ وہاں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ ایٹومیٹک اخلاص، خالص اللہ۔ اخلاص کا مطلب اب صرف اللہ ہی میری مدد کرنے والا، پھر اللہ کی غیرت ہے، میری مخلوق ہے، اس وقت اس کام میں اس کی مدد کرنا ہے تو کرتا ہے اللہ، اس کو کون پوچھنے والا؟ مالک کا کوئی مالک نہیں، خالق کا کوئی خالق نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور مدد کرتا ہوں اس کی۔ ادعوا اللہ، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہوں نے پکارا اللہ کو خالص اخلاص کے ساتھ۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، پھر جب بچا کے سمندر کی اندھیریوں سے اور بھٹکنے سے اللہ لاتا ہے تو پھر مشرک ہو جاتے ہیں۔ وہ جانے ان کا کام، وہ آ کے مشرک ہو گئے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے مدد کے وقت میں مدد کی ان کی۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک صحیح حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا، تیسرے باپ جو اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے۔ مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا، دو تو سمجھ میں آئی، لیکن باپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ ایسا کیوں؟ باپ شفقت کا مجسمہ ہوتا ہے، باپ کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ نوبت یہاں تک پہنچا دی باپ نے
یہ بیٹے نے. نوبت یہاں تک کہ پہنچ گئی کہ اب اس کے دل سے بددعا نکل رہی ہے. بیٹے نے ایسا کر دیا, اتنا ستایا کہ اب کیا ہو رہا ہے, باپ کے دل سے بددعا نکلی, یعنی انہونی ہونی ہو گئی, ناممکن ممکن ہو گیا. تو یہ بہت ستایا گیا ہے. اب اللہ اس کی سنتا ہے اور وہ بیٹے کو جو نقصان پہنچانا ہے پہنچاتا. آتی ہے ایسی نوبتیں. اعتکاف میں بیٹھا تھا میں, ہمارے پہچان کے کچھ لوگ تھے, جوان آیا میرے پاس, باپ نے بہت ستایا ہے. بیٹا بول رہا باپ کے بارے میں. میں نے بولا پھر, اب بھی عمرہ کر کے آیا رمضان میں, میں اعتکاف میں عاشرے کے, اب بھی عمرہ کر کے آیا, کعبے کا غلاف پکڑ کے باپ کے لیے بد دعا کی ہے میں نے. بیٹا بول رہا ہے کیا مانگ لیا, باپ کے لیے بد دعا کرنے. ایسے ہی کبھی باپ بھی بہت پریشان ہو کر اگر بد دعا کر دے تو پھر اللہ ضرور سنتا ہے. کیوں سنتا ہے؟ پریشان ہوا تب تو وہ رحمت کی جگہ بد دعا کر رہا ہے. ورنہ اولاد کا سب سے بڑا خیر خواہ باپ ہوتا ہے, اس سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں. ماں بھی 2 نمبر پہ. ہاں, باپ کے بل پر ماں کی مامتا ہے. ماں بیچاری لقموں کو ترس جائے, نہ اس کے رہنے کا ٹھکانہ نہ کھانے کا ٹھکانہ, تو اولاد کو کیا دے گی؟ وہ تو سارا کھیل باپ پر ہے. اس کو بول تیرا باپ ابھی زندہ ہے, بس یہ ایک جملہ ڈھارس بندھاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ باپ باپ ہوتا ہے. تو 3 بددعائیں ہیں. کتنی؟ اولاد کے لیے بددعا کر دے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے. قرطبی نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا ان تینوں دعاؤں میں بھی وہی صورت ہے جو دعائے مضطر میں اوپر لکھی ہے. جب کوئی مظلوم دنیا کے سہاروں مددگاروں سے مایوس ہو کر دفع ظلم کے لیے, ظلم کو ٹالنے کے لیے اللہ کو پکارتا ہے, وہ بھی مضطر ہی ہوتا ہے. اسی طرح مسافر حالت سفر میں اپنے نزدیک والے رشتہ دار اور ہمدردوں اور غمگساروں سے الگ بے سہارا ہوتا ہے. اسی طرح باپ اولاد کے لیے اپنی فطرت اور پدری شفقت, باپ والی شفقت کی بنا پر کبھی بد دعا نہیں کر سکتا بجز اس کے کہ اس کا دل بالکل ٹوٹ جائے اور اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ کو پکارے. ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ فرماتا ہے میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے نکلے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ پوچھ رہے ہیں بھلا بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون ہے یجیب المضطر, جو بےکس کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے سختی اور کرتا ہے تم کو نائب اگلوں کا زمین پر. اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ تم بہت کم دھیان کرتے ہو. سمجھ میں آیا؟ وہ اس میں ہم تبلیغ کے شروع دنوں میں فضائل اعمال میں یا حکایت صحابہ میں یا حکایت صحابہ میں ہوگا یا فضائل صدقات, بصرہ میں قلی تھا, تیرے کو قتل کروں گا, مال بھی لوں گا, جان بھی لوں گا. اس نے بولا 2 رکعت پڑھ لیتے, اور اس کی زبان پر اچانک یہ آیت آ گئی امن یجیب المضطر اذا دعا. ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کے اس کو قتل کر دیا, آگ کے شعلے اٹھے. تو کون؟ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں. اس فرشتے نے کہا تو وہ مدد کو آیا تھا. آگے کی آیت ہے آپ فرما دیجئے خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیز کی مگر اللہ, اور اس کو خبر نہیں کب چلائے جائیں گے. وما یشعرون, کو خبر نہیں لوگوں کو کہ کب چلائے جائیں گے. ایان یبعثون, تو کون ہے کہ خبر نہیں رکھتا. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. کیا کہہ رہے ہیں کہ خبر نہیں رکھتا کوئی آسمان زمین میں چھپی ہوئی چیز کی مگر اللہ. غیب کی خبر کس کو ہے؟ یہ آیت بتلا رہی ہے. آگے بل ادارک علمہم فی الآخرۃ, بلکہ تھک کر گر گیا ان کا فکر آخرت کے بارے میں. کیا ترجمہ کیا؟ ادارک علمہم, تھک کر گر گیا ان کا علم فکر آخرت کے بارے میں, بلکہ ان کو شبہ ہے اس میں کہ آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی, بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں, عمون اندھے ہیں.
اور بولے وہ لوگ جو منکر ہیں یعنی کافر لوگ بولے کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے باپ دادے کیا ہم کو زمین سے نکالیں گے؟ مٹی ہونے کے بعد بھی ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ لقد وعدنا ھذا، وعدہ پہنچ چکا ہے اس کا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو پہلے سے، یہ بہت پہلے سے باتیں چلی آئی، تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کچھ بھی نہیں، یہ نقلیں ہیں اگلوں کی، اساطیر الاولین، یہ نقلیں ہیں اگلوں کی۔ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھرو ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا انجام کار گناہ گاروں کا، اور غم نہ کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر، اور نہ خفا ہو ان کے فریب بنانے سے، فی ضیق مما یمکرون، اور غم نہ کر ولا تحزن علیہم ان پر، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ خفا ہو ان کے فریب بنانے سے، سمجھے؟ فریب بنانے سے ہم غمگین ہو جاتے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے، لاؤ عذاب لاؤ عذاب لاؤ عذاب لاؤ۔ قُلْ عَسَىٰ، فرما دیجئے کیا بعید ہے جو تمہاری پیٹھ پر پہنچ چکی ہو اللہ کی پکڑ، بعض وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو، اور تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، لیکن ان میں بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر موجود ہے کھلی کتاب میں۔ نبوت کے بعد توحید کا ذکر ہوا، آگے قیامت آخرت کا ذکر ہے، اس لیے دلائل پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ابتدا میں پیدا کرتا ہے تو ہر پیدا کرنے والا بعد میں کر سکتا ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا، سمجھ میں آیا؟ تاج محل بنا دیا، قطب مینار بنا دیا، فلائی اوور بنا دیا، فلانا اسٹیچو بنا دیا اتنا بڑا اتنا لمبا، لوہے سے کاریگری کر دی، ہوائی جہاز کو اڑا دی، یہ سب تم نے کیا، بعد میں کیا۔ کب کیا؟ لوہا ابتدا میں کس نے بنایا؟ بولو، ارے بولو نا، مٹی ابتدا میں کس نے بنائی؟ بادل ابتدا میں کس نے بنایا؟ لکڑی ابتدا میں کس نے بنائی؟ چمڑا ابتدا میں کس نے بنایا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ابتدا میں بناتے ہیں، یہ ہے اللہ کی صفت۔ جیسے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے، موت کب آئے گی اللہ ہی کو معلوم ہے، بارش کب برسے گی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو یہ جو ماں کے پیٹ میں ڈاکٹر بولے گا کہ ہم کو معلوم ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، ارے تجھے آج معلوم ہے، تیری مشین بولے گی تو تو بولے گا، یہ اللہ کو جو معلوم ہے۔ ماں کے پیٹ میں جیسے ہی بچہ بننا شروع ہوا، پہلا دن پہلا لمحہ، اس وقت اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ ہے کہ بچی ہے، یہ پورا ہوگا کہ ادھورا ہوگا، یہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، سب اللہ کو معلوم۔ تو وہ اللہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ دوبارہ بھی بنائے گا جیسے پہلی مرتبہ بنایا۔ اللہ نے یہاں سے یہ چیز شروع کیا کہ علم غیب اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے۔ لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں غیب کس کو معلوم ہے؟ صرف، اچھی طرح یاد رکھنا، بات سمجھے کہ نہیں؟ قیامت کی تعین کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھر ان کے شک و انکار پر تشنیع کی ہے، بل ادارک علمہم، پھر ان کے ایک انکاری قول کی نقل کی ہے۔ وقال الذین کفروا، وہ لوگ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالی نے ان کی تغلیب کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی کو علم غیب ہے، غیب کی بات باقی کسی کو نہیں معلوم۔ عالم الغیب کون ہے؟ بولو، اللہ ہی ہے، اللہ بھی نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے جیسے فرشتے، جتنی مخلوق زمین میں جیسے بنی آدم، جنات وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، کوئی بھی غیب کو
نہیں جانتا چھپی ہوئی بات کو سوائے اللہ کے۔ اس آیت میں اللہ نے پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بتلایا کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ تو کیا کہا کہ علم غیب کس کی صفت ہے؟ صرف بولنا پڑ رہا ہے، جتنا اسلام ہے نا اس کا الٹا ہو گیا ہے مسلمان۔ اللہ کو علم غیب ہے کہ نہیں لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، یہ امتیوں کو معلوم ہے۔ جو خلاف اسلام ہے وہ ضرور معلوم ہے، اس پر لڑائیاں، اس پر مناظرے، اس پر کتابیں، یوٹیوب ہے، سب بھرا ہوا ہے۔ حضور کو کہاں سے ملا؟ اللہ نے دیا۔ تو عالم الغیب کون؟ صرف اللہ، یہ بتا دیا اللہ نے۔ اور اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا علم گر گیا تھک کر۔ آگے کی آیت ہے ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو بہت چیزیں جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں۔ قرآن نے پول کھولی ہے عیسائیوں کی اور یہودیوں کی کہ تمہارے یہاں یہ چلتا ہے، حالانکہ وہ سمجھتے لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن قرآن نے بتایا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے واسطے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا اپنی حکومت سے، اور وہی ہے زبردست سب کچھ جاننے والا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو بھروسہ کر اللہ پر، بے شک تو ہے صحیح کھلے رستے پر۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کا ترجمہ کیا ہے؟ تو بھروسہ کر اللہ پر، بھروسہ کر۔ سمجھ میں آیا؟ تو قیامت کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ سب اللہ کو خبر ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، شک شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، البتہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور نہیں سنا سکتے آپ بہروں کو اپنی پکار جب لوٹے وہ پیٹ پھیر کر، اور نہ آپ دکھلا سکے اندھوں کو جب وہ راہ سے بچلیں، پھسل جائے۔ تو آپ سناتے ہیں اس کو جو یقین رکھتا ہے ہماری باتوں پر، تو وہ حکم بردار ہے۔ اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ جو مردے ہیں اور اسی طرح بہرے ہیں اور اسی طریقے پر جو اندھے ہیں، ان کو آپ دکھا نہیں سکتے، سنا نہیں سکتے۔ ایسے ہی یہ جو مشرکین ہیں ان کے دیدے تو ہیں، ایسا لگتا ہے دیکھ رہے ہیں، کان بھی ہے، آواز بھی اندر جا رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یہ زندہ دکھتے ہیں، لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور مردے ہیں، اندھے ہیں۔ اسی لیے تو نہیں سمجھتے، سمجھنے کی چیز نہیں سمجھتے، ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ جس اللہ نے نعمتیں دی ان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ اس میں آیت کا ایک ترجمہ بھی آیا تھا، اس میں وہ رہ گیا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ غم نہ کریں ان پر اور نہ خفا ہو ان کے فریب بنانے سے۔ ابھی تو یہ چل رہا ہے، مدرسے کا ایسا کر ڈالو، سروے کر ڈالو، وہ کر ڈالو، سمجھ میں آیا؟ ہاں، اب تو ہم اپنے ایسس مدرسے کھولیں گے۔ کون سے؟ اپنے ایسس، شروع کا تم دیکھ لینا، اپنے ایسس مدرسے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے غلام اس میں پڑھائے، غلام مولانا لوگ، اور وہ پھر کیا بنائے؟ وہ ہمارے جیسا بنائے، نام کے تو مولانا ہو، اندر جی کھولا نہ ہو۔ بات سمجھے؟ وہ سب ہو لیکن مسلمان نہ ہو، اور ان کے پاس پڑھنے والا بھی اپنے آپ کو عالم مفتی قاری سمجھے، لیکن وہ بنا ہوا ہے کچھ اور۔ تو ڈر جاتے ہیں مسلمان، خفا ہوتے ہیں کہ یہ فریب کر رہے ہیں، مشینیں لے آئے ہیں، اب تو بس مشین ہے تو بس 50 سال تک، 100 سال تک ابھی کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا، ایسی سازش کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں۔ کل کسی نے بولا کہ اردو کے اوپر بھی کوئی آرٹیکل لے کر آئے کہ اردو مت پڑھاؤ،
اور کوئی ایک ہے, اس کا بھی انٹرویو دیکھا میں نے, سرسری دیکھا, ٹائم ملتا نہیں, سرسری دیکھا. آسان صورت ہے, مدرسے کے اندر مراٹھی لینگویج کمپلسری کر دو, یعنی تم مراٹھی میں پڑھاؤ, اردو میں مت پڑھاؤ. بات سمجھے؟ تو ایسا کچھ نہ کچھ آتے رہتا ہے. جب وہ کرتے ہیں تو پھر یہ مسلمان کیا ہوتے ہیں, غمگین بھی ہوتے ہیں اور خفا بھی ہوتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی سازشوں سے آپ خفا بھی نہ ہو اور غم بھی نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان سازش ان کا جو خالق ہے اللہ, وہ اپنی سازش اپنی جو ہے کوششیں کر رہا ہے, اپنی تدبیریں ہیں, اور لاسٹ میں جیت کس کی ہوتی ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی سازشیں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی, اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ بہتر ہوتی ہے, کامیاب ہوتی ہے. تو دنیا کے پورے چوپڑے نکال کے بیٹھیں گے, دیکھو ایک ٹیم اس پہ لگا دو کہ آئندہ ہماری حکومت میں کبھی ایسے لوگ نہ اٹھیں, ایک ٹیم اس پہ لگا دو, ایک ٹیم اس پہ جماعتوں پہ, دینی جماعتوں پہ لگا دو, کیونکہ یہی آگے چل کے آندولن کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن جو نیپال میں ہوا وہ کہیں کتاب میں لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا. جو نیپال میں ہوا کہ ننگا کر کے بھگایا, ننگا کر کے مارا, اٹھا کے پٹکا, بھاگ کے جانا پڑا, ایسا آندولن کہیں بھی کسی دوسری کنٹری میں نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ مکر خداوندی ہے. یہ کیا ہے بولو؟ ہاں, جیسے دین کی صحیح محنت کرنے والوں کو نئی نئی راہیں سجھائے گا, اپنی جان اپنا مال اس کی تشکیل کرو. ہے مولانا الیاس صاحب, بہت مشکل ہے, لیکن جس دن نکلنا شروع ہوں گے تو پھر یہ کچھ نہ کچھ بن کے آئیں گے, کیونکہ اپنا لگا ہے نا. مسجد ویران ہے, چل جائے گا, لیکن اپنی نماز سیکھ کر آئے ہیں, دین سیکھ کر آئے ہیں, لہٰذا اب نماز نہیں چھوڑیں گے, اب دین نہیں چھوڑیں گے. یہ نئی ترتیب کس نے سکھائی؟ اللہ نے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو جیسے خیر کی راہیں اللہ سکھاتا ہے, ویسے ہی اللہ تختہ پلٹ اسکیمیں بھی امت کے اندر پیدا کرتا ہے. اس میں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم غم مت کرو, اور یہ جو کچھ بھی مکاری کرتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, آپ اس سے فکر مند. جیسے میں ابھی بولوں, تیسری مرتبہ بولوں گا اس سے اسٹیج سے, کہ کچھ لوگ ملے, وہ قاسمی بھی ہے, دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے, اور ندوے کے بھی پڑھے ہوئے, اور نہ جانے کہاں کہاں کے, اور لگے ہوئے ہیں ایس کی خدمت میں. کس کے؟ ہاں, ان کو کیسے سمجھ میں آتا ہے مولانا صاحب السلام علیکم. مجھے معلوم ہے کہ مولانا کلیم صاحب مجھے سلام کا جواب نہیں دیں گے, اس لیے کہ ہم کافر ہیں. یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ وہ جو مولانا ہے. اب ان کو پوچھے کہ تم یہاں, بولے ہاں, جدھر دام ادھر کام. کیا پگار ہے آپ کی؟ بولے میری 1.5 لاکھ, اس کی 2 لاکھ, اس کی 3 لاکھ. قرآن حدیث کے اندر سے کیڑے نکال کے ان کو دیتے تم ایس کو. بولے کیا کریں گے؟ پاپی پیٹ کا سوال ہے. یہ تنخواہ اگر تم دے دو تو تمہارا کام کریں گے. اب یہ میں نے کہا, آپ کو لگے گا ارے کتنی بری اسکیم ہے یہ, کیا ہوگا, کتنی مکاریاں کر رہے ہیں یہ. تو یہ آیت یاد کرنا, ولا تحزن علیہم, آپ غم نہ کریں ان پر, اور نہ خفا ہو ان کے فریب بنانے سے. کچھ نہیں ہونے والا. ان کے سمیت, ایس کے سمیت, اور یہ 3 لاکھ 1.5 لاکھ والے مولانا لوگوں سمیت جہنم بھر دے گا اللہ تعالیٰ. اور پھر چلے گی کس کی؟ ابابیل کا لشکر. اس سے پہلے کسی نے سوچا تھا کیا؟ اسکٹ میزائل, بم بناؤ, یہ بناؤ, تیر مارو, وہ کرو, سب کرو. لیکن عبد المطلب نے جا کر یہ کہا, کیوں بلایا ہے آپ نے مجھے ابرہا؟ کہنے لگے تم اس گھر کے بیت اللہ کے متولی ہو نا؟ کہنے لگے ہاں متولی ہے. تو پھر کیا تیاری کی ہے تم نے اس کے بارے میں؟ اس کی حفاظت میں توڑنے کو آ رہا ہوں ہاتھیوں کا لشکر لے کر. اس نے کہا اس کا ایک رب ہے. عبد المطلب نے کیا کہا؟ اس کا ایک رب ہے, وہ دیکھ لے گا اپنے گھر کی حفاظت. تم کیوں آئے ہو پھر یہاں؟ میری بکریاں تیرے لوگوں نے اٹھا لی, چرا لی ہے, وہ بکریاں دے دے. تم میری نظروں سے گر گئے, وہ اپنی جگہ گر گئے وغیرہ. مجھے میری بکریوں کی فکر ہے, اور اس رب کو اس کے گھر کی فکر ہے.
جب یہ سپرد کیا اللہ کہ یہ مستر کی حالت تھی، تب اللہ تعالیٰ نے پیر میں دونوں پیر میں اور چونچ میں 3 کنکر دے کے ابابیل کو بھیجا اور بھوسا بنا دیا، کعصف معقول ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سب پہ غالب، لاسٹ وٹ حکم شاہی فرمان، فائنل پتہ اللہ کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ فرما رہے، اس کو یاد رکھنا ہمیشہ، حالات کو دیکھتے تو رہنا، تھوڑا تذکرہ کر کے دعا کرنا اللہ سے، لیکن ڈر دل میں پیدا مت کرنا، جو ڈر گیا سمجھو مر گیا، سمجھے؟ ہاں، تو غم نہ کر اور نہ ان پر خفا ہو ان کے فریب کی وجہ سے، اللہ فرما رہے۔ ہاں تو یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، حق قبول نہیں کرتے، اور آپ کس کو سناتے ہیں؟ ایمان والے کو، اور فہم مسلمون، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اور پکا اسلام ہو جاتا ہے ان کا۔ یہ مسئلہ سماع اموات، مردے سنتے ہیں کہ نہیں، یہ پہلے سے اختلافی رہا ہے صحابہ کے زمانے سے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سماع موتا کو ثابت قرار دیتے ہیں، ام المؤمنین صدیقہ عائشہ کہتی ہے کہ نہیں، مردے سنتے نہیں ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، تو حدیثیں اپنی جگہ ہے۔ ہم جب سلام کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف سلام ہی ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، مردہ سننے کے بعد قبر پر السلام علیکم یا اہل القبور کا جواب بھی دیتا ہے، تو یہ اختلافی مسئلہ رہا ہے شروع سے۔